بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم قرآن پاک کے 29ویں پارے کا مطالعہ کر رہے ہیں، جس میں سورہ ملک ہے، جس میں توحید کا بیان ہے، اور پھر اللہ تعالیٰ نے زندگی اور موت کی تخلیق کا ذکر کیا ہے۔ الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا۔ اللہ تعالیٰ نے زندگی اور موت کو اس لیے پیدا کیا کہ تاکہ دیکھے کہ کون اچھے عمل کرتا ہے۔ پھر اس کے بعد جہنم میں داخل ہونے والوں اور دروغہ جہنم کے درمیان مکالمہ ہے کہ جہنم کے دروغہ جب ان سے پوچھیں گے کہ تم جہنم میں کیسے پہنچے، کیا تمہیں کوئی ڈر سنانے والا نہیں آیا تھا؟ تو وہ کہیں گے ہاں آیا تو تھا، لیکن ہم نے ان کو جھٹلا دیا، اس کی بات نہیں مانی۔ اور پھر دروغہ جہنم کہیں گے کہ یہ تو تم نے بہت برا کام کیا، اور پھر جو ہے وہ جہنم انہیں پھینک دیا جائے گا، اللہ کی رحمت سے دوری ہوگی۔ اس کے بعد سورہ قلم ہے، جس میں باغ والوں کا واقعہ ہے کہ جن کا باغ غرباء اور مساکین کے حقوق کی ادائیگی نہ کرنے کے نتیجے میں باغ آگ کی نذر ہو گیا۔ جب وہ صبح کے وقت صبح سویرے اٹھے اور انہوں نے کہا کہ آج کوئی فقیر اور مسکین جو ہے ہم سے کوئی چیز نہ لے، اور ہم ان سے پہلے ہی جو ہے باغ میں جو ہے وہ اس کی فصل جو ہے باغ کو ہم جو ہے وہ اس میں سے پھل نکال لیں گے اور کسی کو پتہ بھی نہیں چلے گا۔ لیکن ان کو کیا پتہ کہ جب وہاں پہنچے تو وہاں سب کچھ ختم ہو چکا تھا، اللہ کا عذاب جو ہے وہ آ چکا تھا۔ پھر وہ کہتے ہیں کہ ہم شاید رستہ ہی بھول گئے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اعلیٰ اخلاق کا بیان ہے کہ آپ جو ہے وہ آپ کو اللہ تعالیٰ نے بہترین اخلاق کے ساتھ پہ جو ہے وہ مبعوث فرمایا ہے۔ ان خلق عظیم، بے شک آپ کا اخلاق جو ہے وہ عظیم ہے، عالی مرتبہ ہے۔ اس کے بعد سورہ الحاقہ ہے، جس میں مختلف قوموں کے عذاب میں گرفتار کیے جانے کا بیان ہے۔ اس کے بعد قیامت کے وقوع ہونے کا بیان ہے اور اچھے لوگوں کے جنت میں داخل ہونے اور بروں کے جہنم میں جانے کا بیان ہے اور اسباب کا تذکرہ ہے۔ پھر اس کے بعد سورہ معارج ہے، جس میں قیامت کے وقوع کا انداز بتایا گیا ہے، انسان کے بعض صفات کا بیان کیا گیا ہے، جنتیوں کی صفات بیان ہوئی ہیں۔ پھر اس کے بعد سورہ نوح ہے، جس میں نوح علیہ السلام طویل تبلیغ جو ہے انہوں نے کی، اور اس کے نتیجے میں جو ہے وہ صرف 83 لوگ مسلمان ہوئے۔ ان کا طریقہ دعوت کا بیان ہے کہ انہوں نے کہا کہ میں نے دن رات ان کو پکارا، ان کو اللہ کی طرف جو ہے وہ دعوت دی، لیکن یہ لوگ نافرمان ہوئے۔ استغفار کے فوائد کہ بارش نازل ہوگی، مال میں اضافہ ہوگا، نرینہ اولاد ملے گی، اور باغات اور نہریں حاصل ہوں گی۔ پھر اس میں جو ہے وہ نوح علیہ السلام کی قوم جن بتوں کی پوجا کیا کرتی تھی ان کے نام بیان ہوئے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ ہم انہیں نہیں چھوڑ سکتے، تو یہ اسی کی بات کو شرک کہتے ہیں۔ پھر اس کے بعد سورہ جن ہے، جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وادی نخلہ میں گئے، نماز میں قرآن مجید کی تلاوت کر رہے تھے کہ جنوں کی ایک جماعت کا گزر ہوا تو انہوں نے قرآن مجید سنا اور ایمان لے آئے۔ نمبر 2، مسجدیں صرف اور صرف اللہ کی عبادت کے لیے ہیں، اس میں کسی اور کو نہیں پکارا جائے گا۔ پھر سورہ مزمل ہے، جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عبادت کا حال بیان کیا گیا ہے کہ آپ پوری رات عبادت کرتے تھے، چنانچہ آپ پر پابندی لگائی گئی پوری رات عبادت نہ کریں، بلکہ رات کے کچھ پہر کو کچھ حصہ عبادت کر لیا کریں، کیونکہ دن کے وقت کچھ کام بھی ہوتے ہیں، کچھ مصروفیات بھی ہوتی ہیں، تو اس لیے جو ہے وہ رات کو آرام کرنا بہتر ہے۔ پھر اس کے بعد کہا گیا قرآن مجید میں جو آسان ہو اسے پڑھنے کا حکم دیا گیا ہے، اور قرآن پاک کو ترتیل کے ساتھ یعنی ٹھہر ٹھہر کر پڑھنے کا حکم دیا گیا ہے۔ نماز قائم کرنے، زکوٰۃ ادا کرنے اور قرض حسنہ دینے کا حکم ہے۔ پھر اس کے بعد سورہ مدثر ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حکم دیا گیا کہ آپ تبلیغ کے لیے اٹھ کھڑے ہوں اور اپنے رب کی کبریائی بیان کریں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیروی سے انکار کرنے والے جہنم کا ایندھن بنیں گے، اور پھر جہنم کی بعض صفات کا بیان ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیروی سے انکار کرنے والے
والوں والے جہنم کا ایندھن بنے گا، اور پھر جہنم کی بعض صفات کا ذکر ہے۔ جنتیوں اور جہنمیوں کا مکالمہ ہے، اور جہنم میں داخل ہونے کے اسباب کا بیان کہ ہم نماز نہیں پڑھتے تھے۔ جنتی جو ہے جب جہنمیوں سے پوچھیں گے کہ تمہیں جہنم میں کیسے تم چلے گئے، کیا کرتے رہے، کیا تم نے جو ہے وہ کہا ہم نماز نہیں پڑھتے تھے، مسکینوں کو کھانا نہیں کھلاتے تھے، اور گپ ہانکا کرتے تھے، اور قیامت کو جھٹلاتے تھے۔ یہ 4 غلطیاں جو ہیں یہ دنیا میں وہ کرتے رہے اور جہنم میں چلے گئے۔ استغفر اللہ، اللہم اجرنی من النار۔ یا اللہ ہمیں جہنم کے عذاب سے بچا۔ یا اللہ ہمیں نماز کی پابندی کرنے کی توفیق عطا فرما۔ یا الہ ہمیں مسکینوں کو کھانا کھلانے کی رغبت نصیب فرما۔ یا الہ ہمیں گپ ہانکنے کی بجائے یا الہ تیری یاد میں وقت گزارنے کی توفیق عطا فرما، اور قیامت پر ہمارا یقین مضبوط فرما۔ پھر اس کے بعد سورہ قیامہ ہے، جب قیامت قائم ہو جائے گی اور کہے گا کہ کہاں بھاگ کر جاؤں، ہر نفس یہ کہے گا کہ کہاں بھاگ، لیکن وہاں سے نہیں بھاگ سکتا، اور نہ تو رب کی پکڑ سے بچ سکتا ہے۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر وحی نازل ہوتی تو آپ ذرا جلدی جلدی پڑھتے کہ کہیں بھول نہ جائیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ جلدی نہ کریں، بلکہ غور سے سنیں، پڑھانا اور یاد رکھنا یاد زبانی یاد کر لینا، یہ ہماری ذمہ داری ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ یہ ہماری ذمہ داری ہے۔ نمبر 3، قیامت کے دن بہت سے چہرے تر و تازہ ہوں گے اور اپنے رب کو دیکھ رہے ہوں گے، اور بہت سے چہرے مردہ ہوں گے اور بالکل ایسے ہوں گے جیسے بسے ہوئے ہیں۔ سورہ دہر ہے، انسانوں پر ایک ایسا بھی وقت دور آیا ہے کہ جب وہ کچھ بھی نہ تھا، پھر اللہ عدم سے وجود بخشا، پھر اللہ تعالیٰ نے عدم سے وجود بخشا۔ پھر جنتیوں اور جہنمیوں کا بیان ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو آنے والی اذیتوں پر صبر کی تلقین کی گئی ہے۔ صبح و شام رب کے ذکر و فکر میں مشغول رہنے کا حکم دیا گیا ہے۔ اس کے بعد سورہ مرسلات ہے، قیامت کا بیان ہے اور اس کے وقوع کے وقت آسمان، پہاڑ اور ستاروں کی کیا حالت ہوگی اس کا نقشہ کھینچا گیا ہے۔ قیامت کے وقوع، مجرموں کو دبوچ لیے جانے، انسان کی پیدائش، زمین کا بنایا جانا اور اس میں مضبوط پہاڑوں کا رکھنا، اور پھر جہنم کے شعلوں کا بیان، کافروں اور مشرکوں کا قیامت کے دن نہ بولنا، اور ان کے علاوہ اور بہت سی چیزوں کا تذکرہ کرتے ہوئے بار بار یہ کہا گیا ہے کہ ان واضح چیزوں کے جھٹلانے والوں کے لیے تباہی ہے۔ یہ بات تقریباً 10 مرتبہ دہرائی گئی ہے، اور آخر میں کہا گیا کہ اگر ان باتوں پر ایمان نہیں رکھتے تو پھر کس بات پر ایمان لاؤ گے؟ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن پاک کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔